عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے کہ لا تلبس الحریر، ریشم نہ پہنو، یعنی وہی موضوع ہے، ریشم نہ پہنو. ولد دیباج، اور نہ دیباج پہنو. دیباج کیا ہے؟ یہ بھی ایک ریشم ہے، لیکن یہ موٹا لباس ریشم کا. ریشم کے لباس کے دو قسمیں، ایک موٹا اور ایک باریک. باریک لباس سندس کہلاتا ہے، سندس اور استبرق، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. یہ باریک ریشمی لباس. اور دیباج یہ موٹا ریشمی لباس ہے، یہ پہننے کے کام بھی آتا ہے اور نیچے بچھا کر اس پر بیٹھا بھی جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے مطلقاً دیباج کو حرام کر دیا کہ ریشم نہ پہن سکتے ہیں اور نہ نیچے بچھا کر اس پر بیٹھ سکتے ہیں. ایک حدیث میں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجلس علی الحریر، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے ریشم پر بیٹھنے سے بھی. جو کوئی ریشمی لباس ہو اس کو بچھا کر اس پر بیٹھنے سے بھی روکا ہے. اور فرمایا کہ ولا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة، اور تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی بھی نہیں پی سکتے. ولا تأکلوا فی صحافہما، اور ان کی پلیٹوں میں کھا بھی نہیں سکتے. یہ چاندی اور سونے کے برتن مطلقاً حرام ہے، ان میں پینا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام، کیونکہ یہ اسراف بھی ہے اور ایک دنیا کی وہ زینت اختیار کرنا جس کے حصول میں انسان دین کو فراموش کر سکتا ہے، جو کہ دین کے قواعد اور دین کی اغراض کے منافی. اور ساتھ فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں، یہ دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے قیامت کے دن. تو اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمیں یہ عطا ہو اور حاصل ہو تو پھر دنیا میں ان کا استعمال نہ کرو. اور اگر چاہتے ہو کہ اس دن ہمیں ملے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک جو ہے ایک دھاک بٹھانے کے لیے اور اپنی ایک مالی جو ہے وہ حیثیت لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے، تو ایسے انسان کا یہ انجام ہے. اور یہ حدیث بطور وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سونے اور چاندی کے برتن سے محروم کر دے، جس کا معنی بالواسطہ یہ ہوا کہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہو. کیونکہ جنت میں جب انسان داخل ہو جائے گا تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، اس میں تو ہر چیز جو چاہو گے وہ ملے گی. یہ معنی نہیں کہ سونے چاندی کے برتن اگر آپ چاہیں گے تو نہیں ملیں گے، ملیں گے ضرور، لیکن جو شخص دنیا میں یہ برتن استعمال کرتا رہا اسے قیامت کے دن نہیں ملیں گے. معنی جنت کا داخلہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اگر وہ توحید پر قائم تھا اور اس کا ایمان موجود تھا تو اس گناہ کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا. اور یہ معاملہ تحت المشیہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ اگر چاہے اپنی رحمت سے تو بغیر سزا دیے معاف کر دے. کسی بھی وجہ سے اس کی ٹھوس توحید ہے، پختہ توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توحید کو ایسا قبول فرمائے، ایسی پذیرائی عطا فرمائے کہ اس کو ابتداءً جنت کا داخلہ دے دے. یہ توحید کے فضائل میں یہ بات شامل.